ہاں جی ایسپیرنٹس کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ گڈ ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ اچھا آئی ووڈ رادر لائک ٹو میک اٹ این انٹریکٹیو سیشن. ٹھیک ہے، میں اپنی جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ تو میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سی ایس ایس میں فیلئر کا ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کوشچن پوچھنا چاہیں تو دیٹس ویلکم. نو کوشچن فرام یور سائڈ؟ ہاں ہاں بتاؤ. So the first question is smart study. دیکھو میں نے بہت زیادہ ٹائمز ایسپیرنٹس کو یہ بات مینشن کی ہے کہ ہمارا ان چیزوں سے، ہمارا ان کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ایف پی ایس سی کے سلیبس سے اوور لیپ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اگر میں فار ایگزامپل ایک کتاب پڑھ رہی ہوں 40 رولز آف لو، تو اس چیز کا ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان اے ہارڈ کنٹری. ٹھیک ہے، ایسی جو بکس ہوتی ہیں یہ ڈیٹیلڈ بکس ہوتی ہیں، ان پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ جنرل آؤٹ لائن کا ایک آئیڈیا کرنا چاہیے. دیکھیے ایف پی ایس سی نے اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو کوئی سلیبس تو دیا ہوا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس میں کوئی سلیبس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس میں کوئی سلیبس نہیں ہوتا، جبکہ سی ایس ایس میں ایف پی ایس سی نے اپنی ویب سائٹ پہ جو سلیبس دیا ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا نالج اسی سلیبس پر شو کریں گے. اس کی ڈومین کون سی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈومین وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ نہیں ڈیسائیڈ کرتے. دیئرفور جب آپ ڈومین کسی ٹاپک کو ڈومین میں تیار نہیں کرتے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے ان سین کوشچن دے دیا ہے. دیکھیے اگر افغانستان پر اس نے کسی ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، افغانستان ایکچولی از دا کی ورڈ. افغانستان پر کوشچن نہیں آنا، افغانستان کے کسی اسپیکٹ پر یا ڈومین پر کوشچن آئے گا. جب آپ ساری ڈومینز پراپرلی پوری نہیں کرتے اس کی ورڈ کی تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سین آ گیا سی ایس ایس میں، جبکہ سی ایس ایس میں پراپر سلیبس فالو کیا جاتا ہے. اسمارٹ اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایف پی ایس سی کے سلیبس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، کمپلیٹ پڑھ لیا جائے. اگر میں نے فار ایگزامپل آسٹریلیا میں وائلڈ فائر کا کوئی واقعہ ہو گیا، میرا اور ایف پی ایس سی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میم یہ کتاب پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں، ناولس پڑھیں یا نہ پڑھیں. ناولس کا یا باقی کتابوں کا ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ دیے گئے سلیبس سے تعلق نہیں ہے. پہلے سلیبس پہ تیاری کریں. اگر آپ سلیبس تیار کر لیں گے نا باقی سب چیزیں تو ویسے بڑی آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اینی ادر کوشچن؟ میں ہی بتاؤں پھر؟ چلیں، اگر آپ کی سائڈ سے کوئی کوشچن نہیں ہے، ہاں جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ پہلے انگلش ایسے پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو انگلش ایسے میں فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کا انگلش ایسے کو پڑھنا ہے، لکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مائی فادر ڈیڈ سی ایس ایس ان 1979 اور 2008-9 میں انہوں نے مجھے وہی ٹیکنیک سکھائیں جو انہوں نے 1979 میں اپلائی کی تھی، اور 2020 میں وہی ٹیکنیکس چل گئیں جو کہ 1979 میں چلی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ ٹیکنیک، اس ٹیکنیک کا صحرا رائٹنگ کے سر پہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ 10 15 20 40 کتابیں پڑھتے ہوں، 50 کتابیں پڑھتے ہوں، لیکن اگر آپ کو اس نالج کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا تو یو ول فیل انگلش ایسے. دیکھو واٹس یور گڈ نیم؟ اچھا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو پاکستان ہارڈ کنٹری یا پھر بڑی بڑی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو ساری کتابیں آتی ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اپنے ریٹن ایکسپریشن میں اسے ایکسپریس کرنا نہ آیا تو آپ کو ایف پی ایس سی کا ایگزامینر جج کر لے گا کہ آپ نے اتنی کتابیں پڑھی تھی؟ نہیں نا. رائٹنگ ایک الگ پریکٹس ہے، پڑھنا ایک الگ پریکٹس ہے. یعنی ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ریڈنگ از دا کی ٹو سکسیس، لیکن ایکچولی رائٹنگ از دا کی ٹو سکسیس ان سی ایس ایس. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میم سی ایس ایس کتنے سال میں ہوتا ہے یا انگلش ایسے کتنے سالوں میں تیار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جیسے پیرنٹس انہیں بڑا بولڈ کہہ دیتے ہیں 4 months 5 months، بس ہم یہی بات کر دیتے ہیں. 4-5 months میں گرتی دیوار کو دھکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیوار گرانے کے لیے جو اتنی سال بیس بنائی ہوتی ہے نا وہ علیحدہ ہوتی ہے. مجھے بیس بنانے میں 8-9 سال لگے ہیں، صرف بیس بنانے میں 8-9 سال لگے انگلش گرامر کی اور انگلش ایکسپریشن کی. تو آپ کیسے، میں یہ کہتی ہوں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے کتنے منتھس پریپریشن کی تھی، میں اسے کہتی ہوں 4 to 5 months پریپریشن کی تھی. لیکن وہ وہی بات، گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو، وہ اینڈ پہ دھکا ہوتا ہے بس.
آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا 2020 کے لیے آپ کی بیس بلٹ ہے. اگر آپ کی بیس بلٹ نہیں ہے تو پہلے بیس بلٹ کرنا شروع کریں. میں بہت نالائق ہوں گی, بہت کہہ لیں کہ بہت لو اور ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں گی, دیکھو مجھے 8-9 سال لگ گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ 3-4 ماہ میں جو ہے نا وہی بیس سیکھ جائیں, کیونکہ ایک آپ کو ایک بچپن سے اگر آپ کی مائنڈ میں کی ہوتی ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کو جوائن کرنا ہے تو پھر آپ کو دیر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ آرام سے بڑی سلولی لگے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے میں نے 2020-21 میں پیئر ہونا ہے تو میں آرام سے اپنی بیس بناؤں. ٹھیک ہے, آپ لینگویج کو اتنا سیریس لے بھی نہیں رہے ہوتے, جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے میرے پاس منتھس ہی اتنے ہیں, مجھے ابھی پتا چلا کہ CSS ہوتا کیا ہے, تو بیس بنانے میں یا کوئی لینگویج سیکھنے میں 3-4-5 مہینے مور دین انف ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں. پر انگلش ایسے میں بار بار بتاتی ہوں 3 ہی اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں. یہ میرا کوئی 4تھا یا 5واں لیکچر ہوگا جس میں میں نے ایسپیرنٹ کے ساتھ سیمینار میں, therefore I'll write seminar, کیونکہ لوگ اسے میرا لیکچر سمجھ لیتے ہیں, اور لیکچر میں اور سیمینار میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. لیکچر میں ہم کسی ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, جبکہ سیمینار میں کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی یوٹیوبر میری ویڈیو لگا دیتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے لیکچر بائی میڈم نیاب. لوگ کہتے ہیں کہ وائی از شی ڈیلیورنگ لیکچر ان اردو اینڈ شی از ٹیچنگ انگلش ایسے. تو therefore میں نے یہاں سیمینار مینشن کیا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ میں سیمینار ہی کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ٹیچنگ انگلش ایسے. تو انگلش ایسے میں نے بار بار بتایا 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, ایکسپریشن, اسٹرکچر اور نالج. ٹھیک ہے, جہاں آپ نے ان تینوں میں سے کوئی بھی اسٹیپ مس کیا تو آپ کو FPSC فیل کر دے گا. ٹھیک ہے, ایکسپریشن کیا ہے؟ ایکسپریشن ایکچولی وہ لینگویج ہے, وہ بیوٹی ہے جو آپ کریٹ کرتے ہیں لینگویج میں. مجھے بتائیں, میں امپروو کا لفظ لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے امپروو لکھ دیا, اور میرے جو ساتھ بیٹھا ہے, یہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اس نے لکھ دیا ایملیوریٹ. تو ہم دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اور اس نے ویسے تو فینسی نہیں ہے, یہ فینسی ذرا زیادہ, اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس نے تھوڑا سا بہتر لفظ استعمال کیا. یہ بڑا کامن لفظ ہے یہ والا بھی, جو انگلش پڑھتے رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ یہ بڑا کامن لفظ ہے, ایملیوریٹ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, ریزنس لکھوں میں, آپ چلے ریزنس لکھ دیں, میں رائز اینڈ لیٹرل لکھ دوں, یہ لیٹن ورڈ ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریپلیس دا گڈ ورڈس. ٹھیک ہے, کروشل ورڈس. جب آپ کروشل ورڈس کو ریپلیس کرتے ہیں, جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپریشن کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ہر طرح کا ٹینس استعمال کریں, ہر طرح کی نریشن استعمال کریں. اب اس میں ایسپیرنٹس کا یہ کوشچن ہوتا ہے, میم آپ کہتی ہیں پیسو وائس بھی استعمال کریں, آپ کہتی ہیں کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر بھی استعمال کریں, تو کیوں استعمال کریں جبکہ ہمیں سمپل لکھنا چاہیے؟ دیکھیں, کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر میں اور کمپلیکس لکھنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر صرف سینٹینس کا ایک اسٹرکچر ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے, ایک سافٹ ہے جو آپ نے جملے کی بنانی ہوتی ہے. یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کوئی بھی, اس میں کیا کمپلیکس ہے؟ اس میں کچھ کمپلیکس ہے, پہلے یہ بتاؤ. ہاں, اس میں کچھ کمپلیکس ہے, کوئی چیز جو کہ سمجھ سے باہر ہو. لیکن یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ کمپلیکس. ویری گڈ, ویری ویری گڈ. ٹھیک ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایکٹیو پیسو, کمپلیکس, سمپل, کمپاؤنڈ, سارے اسٹرکچرز کو استعمال کر کے اپنے ایسے کی فارمیشن کریں. ٹھیک ہے, دوسرا میرا کہنے کا مقصد ہمیشہ ایکسپریشن میں یہ ہے کہ آپ نے FPSC کی ویب سائٹ پہ دیکھیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے ایڈیومیٹک ایکسپریشن. ٹھیک ہے, لکھا ہوا, انہوں نے لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیے گا, غور سے پڑھیے گا. اگر ایڈیمز ریکوائرڈ نہیں ہیں تو پھر FPSC کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن استعمال کریں, اگر ایڈیمز استعمال کرنی نہیں چاہیے تو. اگر ایڈیمز, بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میڈم ایڈیمز استعمال کرنے سے ایسے فینسی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے فینسی ہو جاتا ہے, وربوسٹی ہو جاتی ہے. لیکن ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی سب سے بہترین ہوتے ہیں. ایک اعتدال میں رہ کے میانہ روی کے ساتھ لفظوں کو استعمال کریں تو کبھی بھی آپ کو
کبھی بھی FPSC کا ایگزامینر جو ہے نا وہ آپ کے ایسے میں آپ کو فیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر ہمارے اسپیرنٹس کے فیل ہونے کی وجہ ایسے کو پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, لکھتے نہیں ہیں, نہ ہی لکھتے ہیں نہ اپنی ایویلیویشن کرواتے ہیں. اگر تو یہ فیل کہ میں اتنا اچھا لکھتا ہوں, اتنا اچھا لکھتا ہوں کہ مجھے ایویلیویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر ایویلیویشن نہ کرواؤ. ٹھیک ہے, اگر لگتا ہے کہ میں اگر لگتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ اچھا ایسے کیسے فارمولیٹ کرتے ہیں اور ایویلیویشن کے بغیر مجھے اندازہ نہیں کہ ایکسپریشن کیسے مینٹین کرتے ہیں, پھر اپنی ایویلیویشن لازمی کروائیں. CSS کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنا ڈریں کہ میں ایویلیویشن بھی نہ کراؤں اور اس میں کود جاؤں. اگر ایک عام ڈگری کرنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے تو پھر CSS تو بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم جیسے لوگوں کو چلیں یہ مان لیتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے فادر CSP ہوں یا ہم ایک بیوروکریٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری سفارش ہو جاتی ہے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا ٹیچر گھر میں مل جاتا ہے جو پیڈ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو اپنی پوری سنسیئرٹی سے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہی ٹیکنیکس ہوں گی. ایک تاجر کے بیٹے کو تجارت آپ لوگوں سے یا ہم سے بہت بہتر کرنی آتی ہوگی, سفارش والی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. Therefore بیوروکریسی کا فوراً جمپ کر کے یہاں پہ آ جانا اس لیے کیونکہ انہوں نے پراپر ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہیں, پراپر ایکسپریشن سیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کے لیے پیپر حلوہ ثابت ہوتا ہے. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فرسٹ اٹیمپٹ از فار می, میں تو اسے کریک کر جاؤں گا بہت جلدی, کیونکہ مجھے پتا ہے ٹیکنیکس پتا ہے مجھے ساری CSS کی. CSS کوئی ایسا امتحان نہیں جس کے لیے آپ اچانک بیٹھیں, آپ سوچیں کتابیں نکالیں اور اچانک جمپ کر دیں اس دریا میں. ایسا کچھ نہیں ہے, بہت پراپر پلاننگ کے ساتھ, اسمارٹ پلاننگ کے ساتھ آپ کو CSS کو کریک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پراپر پلاننگ اور اسمارٹ ورک یہی آپ کے کام آئے گا. اگر مجھے اندازہ اس نے ترکمانستان FPSC نے ترکمانستان پہ کبھی ٹاپک نہیں دیا, تو یہاں پر جو اس بچے نے اسمارٹ اسٹڈی کی بات کی اس کے سلیبائی میں ترکمانستان کا ٹاپک کراس کر دوں گی کہ ہوپ فلی اس پہ وہ نہیں دے گا. اگر میرے پاس اینڈ پہ ٹائم بچے گا تو میں ترکمانستان کو بھی دیکھ لوں گی, لیکن پہلے میں اس کو دیکھوں. مجھے اندازہ ہے افغانستان اس کا فیوریٹ ٹاپک ہے, مجھے اندازہ ہے US اس کا فیوریٹ ٹاپک ہے, تو میں پہلے وہ ٹاپکس کیوں نہ تیار کر لوں, ان کی سارے ڈائمینشنز کیوں نہ تیار کر لوں. ٹھیک ہے, ایسے رائٹنگ میں ہمیشہ ایکسپریشن سب سے پہلے ہے. وہ آپ کی آؤٹ لائن کو پڑھتے ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ آپ کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اتنی ایبزرڈ آؤٹ لائن لکھتے ہیں, اتنی فالتو آؤٹ لائن ہوتی ہے اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا, اور انہیں آؤٹ لائن کی فارمیشن نہیں آتی. آؤٹ لائن تو ایکچولی آپ کے ایسے میں جو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کا اسکیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ لائن ایکچولی اسکیچ ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ اسکیچ بھی نہیں مینٹین کرنا آ رہا تو باقی ایسے میں آپ نے کیا لکھا ہوگا. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن بٹ ناٹ دا ویری لاسٹ. لیکن ضروری نہیں کہ بٹ ناٹ دا ویری لاسٹ والا آپ کے کیس میں بھی اپلیکیبل ہو جائے. آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے, پرفیکٹ دینا ہوتا ہے. دس از اے کمپٹیشن ناٹ اے ڈگری. ٹھیک ہے, مقابلے میں اگر ساتھ والے نے آپ سے اچھی آؤٹ لائن لکھی ہے تو پھر آپ فیل ہیں ایسے میں, چاہے آپ نے سب کچھ پورا کیا ہو. اگر ساتھ والے کا اسٹرکچر بھی ہے, ایکسپریشن بھی ہے اور ریسرچ بیسڈ نالج بھی ہے, پھر آپ سوچیں کہ آپ کہیں ایک میں لیگ کر جائیں گے تو آپ پاس تو نہیں ہو جائیں گے نا. اور اگر آپ CSS میں پاس ہو گئے ہیں نا فارچونیٹلی, پھر آپ یقین رکھیں کہ میں نے یہ تینوں چیزیں پوری کی ہیں تو میں پاس ہوں. ایسے میں پاس نہیں ہو سکتا تھا. کلیئر. دوسرا اسٹرکچر ہے. دیکھو ایکچولی میں ہمیشہ اسپیرنٹس کو سمجھاتی ہوں کہ اسے آپ کا پیپر بہت کلیئرلی دکھتا ہے. وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو آپ کا پیپر چیک کرتے ہیں, کوئی چھوٹے بچے نہیں ہوتے, یا پھر یہ ہمارا کوئی چھوٹے لیول پہ ایگزام نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی بھی آئے اور پیپر جو ہے چیک کرنا شروع ہو جائے. یہ بہت بڑے لیول کا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں بہت ایکسپرٹ اور بہت رسپیکٹیبل ٹیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہزاروں پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں. ان ہزاروں میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پرانے بورڈ کے طریقے سے وہ ایسے سے ہاتھ دیکھے گا کہ کتنی لینتھ ہے, یا پھر وہ آپ کی بیوٹی اور آپ کا ریٹرن جو اسٹائل ہے پریزنٹیشن کو دیکھ کر وہ آپ کو مارکس دے دے گا. دس از ناٹ پاسبل. دس از ناٹ پاسبل. اسٹرکچر اسے صاف دکھ رہا ہوتا ہے ایسے میں. جیسے آپ کو یہ پتا نا کہ 4 دیواریں, آپ کو عمارت کلیئر نظر آ رہی ہے. آپ نے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چھت آدھی اوپر اور آدھی نیچے ہے. آپ کی چھت آپ کے حصے میں آدھی اوپر اور آدھی نیچے ہی ہوتی ہے, اسے دکھ رہی ہوتی ہے, آپ کو نہیں دکھ رہی ہوتی, کیونکہ آپ نے اسٹرکچر کو سیکھا نہیں ہوتا. اسٹرکچر میں پیراگراف کا مطلب کسی ایسے میں پیراگراف کا بھی اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیراگراف کا اسٹرکچر ہوتا ہے. آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے, آرگیومنٹ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اس کی ایگزامپلس دینی ہوتی ہیں, فیکٹس اینڈ فگر سے اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, سولوشن لکھنا ہوتا ہے. پھر یو ہیو ٹو
گو فار دا نیکسٹ پیراگراف. ٹرانزیشن کرنی ہوتی ہے نیکسٹ پیراگراف کی طرف, پھر جا کے آپ کا اسٹرکچر پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کسی کتاب سے تیار کرتے ہیں اور جا کے شعر بن جاتے ہیں پیپر میں. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں نالج 2016 میں کوئی کتاب شائع ہوئی. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بیس تھوڑی بنا دے گی. لیکن مجھ جیسے لوگ وائلنس کے ایسے میں نور مقدم کیس لکھیں گے, نسیم بی بی کیس لکھیں گے, اور آپ لکھیں گے زینب ریپ کیس, آپ لکھیں گے مختارہ بی بی کیس, کیونکہ آپ نے تو کتاب سے پڑھا ہوگا. کتاب آپ کو آج کے دور میں ایک حد تک ہیلپ کر رہی ہے, لیکن اس سے آگے اسی لیے کہتے ہیں اس پاکستان ریڈی فار دا ڈیجیٹل ریولوشن. آپ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے ایٹ لیسٹ یہ تو کوشش کریں کہ اپنے نالج کو ڈیجیٹلائزڈ ٹولز کے ساتھ یوٹیلائز کریں, انٹرنیٹ استعمال کریں. ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کریں اپنے ایسے میں فیکٹس اینڈ فگرس کو پٹ کرنے کے لیے. نور مقدم کیس کا ریفرنس دینا یا پھر وہ 2014 کے کسی کیس کا, مختارہ بی بی کیس کا ریفرنس دینا, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو ایسپیرنٹ لیٹسٹ اپڈیٹڈ ڈیٹا ڈسکس کرتا ہے, دیکھیے ایف پی ایس سی کا ایگزامینر اخبار تو پڑھتے ہی ہوگا, پڑھتا ہے نا, اور اتنا بوڑھا بھی اور اتنا میچور بھی ہوتا ہے, یہ ایٹ لیسٹ 40 وقت ہوتا ہی ہوگا کم سے کم. تو آپ سے تو پھر بھی وہ کوئی 15-20 سال بڑا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے بتایا ہے, اس سے اوپر بھی جتنا چاہے جا سکتے ہیں. تو کم سے کم اس نے اخبار تو پڑھا ہی ہوگا, 12, 14, 16 کے ایئرس کے جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ بھی اس کے نالج میں ہوں گے. وہ آپ کو کیسے ایڈیشنل مارکس ہے جب آپ نے سارے پرانے کیسز ڈسکس کرنے ہیں؟ اس کے نالج میں وہ بھی ہیں, اور جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے نالج میں وہ بھی ہے. آپ کو میں یہ چیلنج کرتی ہوں, آپ کو رانگ اسٹیٹسٹک لکھ کے پیپر میں آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ لکھ دیں 39% انرجی از پروڈیوسڈ فرام دا فیول, اور آپ کو اس کی کنفرمیشن نہ ہو, آپ کو ہو نہ ہو اس کی کنفرمیشن ہے کہ یہ ڈاٹا کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی طرف سے چھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ چلو اسٹیٹسٹک تو ایڈ کرنی تھی, میڈم نے کہا تھا کروں تو کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا ہوں. تو آئی ایم اگین ٹیلنگ کہ دس از اے سیمینار ناٹ اے لیکچر. لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں, سیمینار میں ڈسکشن کرتے ہیں فار سو کالڈ یوٹیوبر ایز ویل. 39% آپ کا ڈیٹا آپ کے ڈیٹا میں نہیں ہوگا, اس کے نالج میں اچھی طرح ہے کہ 39% ہے یا نہیں ہے, اور ایک غلطی آپ کو بہت نیچے پھینک دیتی ہے. ٹھیک ہے, انگلش ایسے کو کریک کرنے کے لیے یا انگلش ایسے کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ 3 چیزیں ہیں. اگر آپ کو اس بات پہ, میری بات پہ, کیونکہ لوگ کہتے ہیں میڈم آپ ایز اے سی ایس پی یہ کہتی ہیں, اور فلاں سی ایس پی یہ کہتا ہے, وہ دوسرا سی ایس پی, تیسرا سی ایس پی یہ کہتا ہے, بتائیں کس کی بات مانیں؟ آپ کسی کی بات نہ مانیں, آپ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں کی رپورٹس پڑھیں. اب آپ ایک امتحان دینے والے ہیں تو کم سے کم ایگزامینر کی بات تو سنیں, وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, سلیبس تو دیکھیں. اچانک اندھا دھند اس ایگزام میں کود جانا آپ کی غلطی کی اور آپ کی فیلئر کی سب سے بڑی ریزن ہے. آپ پلاننگ نہیں کرتے. حالانکہ ایسپیرنٹ کو بہت اسمارٹ, شارپ اور کلیور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو کام کرے بڑا دھیان سے, بہت دھیان سے. آپ نے آگے جا کے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کو چلانا ہے. اگر آپ اسی لیول پہ آگر اتنے یعنی مطلب ایبسنٹ مائنڈیڈ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان پہ پڑھنا کیا ہے, اگر آپ ایک دفعہ سمجھ جائیں نا کہ افغانستان کا ٹاپک ہے کیا, اس کی کون کون سی ڈومینس ہیں, اگر پاکستان سے میں افغانستان کا ریلیشن دیکھوں تو وہ کیا ہے, یو ایس سے دیکھوں تو وہ کیا ہے, اور آگے فیوچر میں کیا پراسپیکٹس ہوں گے, تو اس کے بعد کچھ افغانستان میں رہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اب بات آ گئی کہ نالج تو ہمارا 100% ہو گیا. اب میری باری آئی اس کو ایکسپریس کرنے کی, لیکن نہ تو مجھے وکیبلری آتی ہے, نہ مجھے گرامر آتی ہے, نہ میں نے کبھی اپنا ایسے لکھا ہے, اور اگر میں نے لکھا ہے تو میں نے ایویلیویٹ نہیں کروایا, تو پھر اب آپ آگے سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لوگ فرسٹ اٹیمپٹ میں کریک کرتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گی, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, لیکن مجھے لگتا ہے وہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ہر قدم بہت دھیان سے اٹھاتے ہیں, دھیان سے, سوچ سمجھ کے. تو سی ایس ایس ہارڈ ورک نہیں ہے بلکہ اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک اسمارٹلی. افغانستان سے باہر نہیں جائے گا, یو ایس سے باہر نہیں جائے گا, یہی ٹاپکس ہیں. اکانومی آف پاکستان ہے, اکانومی رہنی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہے وہی رہنی ہے, پاکستان کے 15-16 مسائل ہیں بس وہی رہنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی نکالے, دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی نکالے. تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اسمارٹ ورک نہ کیا اور 15-16 ڈومینس پہ, 15-16 ٹاپک کی ہر ایک ڈومین پہ کام نہ کیا, آپ پھر پڑھتے رہیں, جتنا مرضی پڑھتے رہیں. سی ایس ایس تو ایسا دریا ہے ختم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, اتنی کتابیں ہو جائیں گی. پھر آپ کا یہ کوشچن بینک, کتنی کتابیں پڑھتے ہیں سی ایس ایس میں؟ سی ایس ایس میں پڑھنے کو بے شمار پڑھو, نہ پڑھنے کو ایک بھی نہ پڑھو, ٹاپک پڑھو بس جاؤ پیپر دے دو. ٹاپک پڑھو, لکھنا آتا ہے تو جاؤ پیپر دے دو, دیٹس اٹ. بس اتنی سی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو مجھے آتا ہے نا میں نے ایکسپریس کر کے دکھا دینا. اور ایکسپریشن کے لیے انگلش پر کمانڈ ہونا ضروری ہے. اور یہ ایک لینگویج ہے, کوئی بہت بڑا ہوا نہیں ہے, صرف ایک لینگویج ہے. اور لینگویج آپ کو کب آتی ہے؟ جب آپ لکھتے ہو. لکھنے سے آئے گی, ویسے نہیں آئے گی. آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کہہ لیں کہ میں اتنی کتابیں پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, میں اتنی کتابیں پڑھتی ہوں, لیکن جب تک لکھیں گے نہیں تب تک نہیں آئے گا. نہیں ہو سکتا تو آزما کے دیکھ لیں. بہت سارے لوگ جو کہ آپ کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, آپ کے لیے ایک پیراگن ہوتے ہیں سکسیس کا, آپ ان سے کبھی بات کر کے دیکھیں, آپ کو بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم نے لاسٹ 4 منتھس میں کچھ بھی نہ لکھا ہو, پھر ساری زندگی لکھا ہے. کبھی کسی سے سنا ہے کہ ایکسپریشن پڑھنے سے ہی آ جائے صرف؟ کبھی ایور؟ وہی سمجھانا چاہ رہی. آج کل میری اپنے کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی بحث تھی کہ وہ کہتے ہیں میم آپ لکھواتی بہت زیادہ ہیں اور پڑھاتی کم ہے. ٹھیک ہے, ان سے میری ان سے آگے سے ڈبیٹ یہ تھی کہ اگر تم نے رشیا کے ٹاپک کو تیار کرنا ہے تو پاکستان رشیا ریلیشنز یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز ہیں کہ تم دیکھ دیکھ تھک جاؤ گے, ویڈیوز نہیں ختم ہونے والی. ٹھیک ہے, تم کوئی کتاب نہ خریدو, مان لیتے کچھ نہ خریدو, کوئی کتاب نہ لو, کچھ نہ لو, ایک 1500 کا انٹرنیٹ کا پیکج لو, یہ ضرور ہے, لازمی ہے. ٹھیک ہے, منیمم وہ لو. اس کے بعد یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو افغانستان کے بارے میں, رشیا کے بارے میں, اور اگر آپ کا انگلش ایکسپریشن ساؤنڈ ہے تو اسے اپنے ایکسپریشن میں ایکسپریس کر دو. بس اسے بتا دو دس از سی ایس ایس ایکچولی, اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. لیکن نہ تو ہم نے ایکسپریشن سیکھنا ہے, ہم نے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, ایسپیرنٹ کی پہلی پرابلم یہ ہے کہ اس نے لکھنا نہیں ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ پڑھتے جانا ہے, اور اتنا پڑھنا ہے کہ سارے گھر والوں کو رو رو کے بتانا ہے کہ میں 12, 14, 15 گھنٹے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور تیسرا جب پیپر کا ڈے آنا ہے تو ہم نے اپیئر نہیں ہونا کہ ہماری تیاری نہیں کمپلیٹ, ہم اگلے سال ہو جائیں گے. پھر گیٹ آف فیلئر یہی رہے گا نا. مجھے تو میں آج آن ایئر, آن میڈیا, وایا میڈیا, ان لوگوں کو میری سلامی ہے جن لوگوں نے سی ایس ایس کی اپلیکیشن تو دی تھی پر اپیئر نہیں ہوئے 2020 میں اور 2021 میں بھی. کیا فائدہ آپ کا 2200 روپے خرچ کرنے کا اور آپ کے اتنے ایگر ہونے کا, اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نومبر میں اپلائی کرنا ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فیبرری تک میری تیاری ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ کیوں اپیئر نہیں ہوتے؟ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے ہماری پرسنٹیج بڑھ جائے. تو سب سے پہلے سی ایس ایس میں کریج ریکوائرڈ ہے, اسٹریس مینجمنٹ ریکوائرڈ ہے. اگر آپ اسٹریس میں رہتے ہیں نا, اسٹریس میں رہ کے اسٹڈی کرتے ہیں, تو جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے آپ کو وہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. سی ایس ایس میں بہت ڈپریشن ہوتا ہے, بہت اسٹریس ہوتا ہے, لیکن اسے مینج کرنا اور اسٹڈی کو اپنے لیے پیشن بنانا, یہی سی ایس ایس کے کی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. میں نے بہت رو رو کے سی ایس ایس کی ہے, بہت زیادہ, ہر وقت ہر کتاب کو دیکھ دیکھ کے, رو رو کے, نیٹ پہ دیکھ دیکھ کے, رو رو کے میں نے سی ایس ایس کیا. آنیسٹلی بہت پریشانی میں, اسٹریس میں, ڈپریشن میں کی ہے. لیکن ایک ہی بات, میں نے کیا تو ہے نا, میں بیٹھی تو تھی نا. نہیں, اگر اٹیمپٹ ضائع ہو جائے گی تو پھر اپلیکیشن نہیں دینی تھی. نومبر تک آپ یہ بھی نہیں اندازہ کر پا رہے کہ آپ کی تیاری ہے کہ نہیں تیاری. دیکھیں کیا ایسپیرنٹ اتنا نان سینس ہے کہ اسے نومبر تک بھی نہیں پتا چلا کہ 3 ماہ بعد مجھے کچھ آتا ہوگا کہ نہیں. میں اسی لیے کہتی ہوں اسمارٹ پلاننگ. اور بہت سارے ایسپیرنٹ ہوتے ہیں جنہیں آتا بھی تھا, اور پھر بھی نہیں اپیئر ہوئے. وہ ہو جاتے تو میری جگہ وہ اے ایس پی ہوتے, میں نہ ہوتی. سچی بات, اگر وہ ہو جاتے تو وہ اے ایس پی ہوتے, میں نہ ہوتی. لیکن ان میں اور مجھ میں, جن کا نالج مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا, ایکسپریشن مجھ سے 1000 گنا بہتر ہوگا, ان میں اور مجھ میں کریج کا فرق ہے, ہمت کا فرق ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ آئی نہیں. پہلے ریس میں بیٹھو گے تو مقابلہ ہوگا نا. اگر آپ مقابلے میں نہیں جاؤ گے, بات تو وہیں ختم ہوگی. اٹیمپٹ نہیں ضائع ہوتی. نہیں, 30,000 لوگ, 30,000 لوگ, 30,000 کے 30,000 ان پریپیئرڈ نہیں تھے. بہت سارے پریپیئرڈ ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. کریج کی بات ہے کہ ہمت تو کرو پیپر میں بیٹھنے کی. میری اتنی فرینڈز ہیں, دے آر ویری ویری انٹیلیجنٹ, بہت شارپ ہیں, لیکن اس بار یہی سوچ کے نہیں بیٹھی کہ
میری تیاری کمپلیٹ نہیں ہے. کائنڈلی اتنا کریج تو کریں اگر کمپٹیشن میں آ رہے ہو تو, یا پھر پڑھا نہ کرو. ایک دفعہ اگر سی ایس ایس کا ارادہ کر لیا تو پھر اس پہ محنت کرو, پراپرلی محنت کرو. اس کے بعد اپیئر ہو. باقی اللہ تعالیٰ مالک ہوتا ہے, ساری ڈوریاں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں میں نے کہا. نہیں, کرنٹ افیئرس میں 1979 سے پہلے افغانستان میں کیا ہوا تھا اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں. کرنٹ افیئرس میں 1979 سے پہلے کیا ہوا تھا وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان رشیا 2001 میں کیا کر رہے تھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ پیپر تو دیکھو, پیپر میں آتی نہیں ایسی باتیں, بالکل وہ پڑھتے رہتے ہیں جو ارریلیونٹ ہوتا ہے. ارریلیونٹ, محنتی لوگ بہت زیادہ ہیں پر ارریلیونٹ پڑھتے ہیں. جو سوال پیپر میں آنا ہی نہیں اسے پڑھ کے کیوں کیا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. کرنٹ پڑھو, سب کچھ کرنٹ پڑھو. اکانومی میں پتا ہے نا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کرنٹ سینیریو پڑھو. ٹھیک ہے, پتہ ہے نا ڈیجیٹلائزیشن ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کرنٹ سینیریو میں اس کو پڑھو نا. کرنٹ آج کے آرٹیکلس پڑھو گے کیا تو نہیں پیکج کروانا 1500 کا مہینے میں. مہنگا ہو گیا تو بہت زیادہ, پاکستان میں انفلیشن ہو گئی. تو ایٹ لیسٹ یہ تو کوشش کرو کہ اب جو پڑھ رہے ہو وہ اپڈیٹڈ پڑھو. اگر دیکھو آپ اکانومی آف پاکستان پہ کوئی بھی آرٹیکل پڑھتے ہو نا, گوگل پہ سرچ کرتے ہو, اس کے نیوز سیکشن میں آ جائے گا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی ایڈیٹر نے یا پھر بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں نے جو آرٹیکلس لکھے ہوتے ہیں, جرنلسٹ نے جو آرٹیکلس لکھے ہوتے ہیں ان میں نہ صرف ہسٹری ڈسکس کی ہوتی ہے, تھوڑی بہت ہسٹری بھی بتائی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہوتا ہے, اور جو انوویٹو سولوشنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ دیکھو اگر کراچی کے گٹر کھل گئے ہیں یا بند ہو گئے, اس بات کا ایف پی ایس سی سے کیا تعلق ہے بتاؤ. اس طرح کی نیوز کو پڑھتے رہنا اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نان سینس ہے. میں نے آج تک کوئی بھی خبر اس کی لینتھ کو چھوٹا یا بڑا دیکھ کے یہ اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ وہ خبر ہے یا یہ ڈان نیوز پیپر میں آ گئی ہے, یا پھر اس پیپر نیوز پیپر میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سی ایس ایس میں نیوز پیپرز امپورٹنٹ نہیں ہیں, سی ایس ایس میں ٹاپک پہ آپ کا ریسرچ بیسڈ نالج امپورٹنٹ ہے. یہ ایسپیرنٹس کا سوال کرنا کہ کون سی اخبار پڑھیں, کتنی اخباریں پڑھتے ہیں. اخباریں پڑھنے کی بات نہیں, اگر تمہیں افغانستان پہ سب کچھ ویسے ہی پتہ ہے تو اخبار کو نہ ٹچ کرو, تمہاری مرضی. ٹاپک پہ ریسرچ بیس آ جاؤ نا. ہاں جی, وہ ایکچولی آپ کو پریس ہی سکھانا چاہ رہے ہوں گے نا, لیکن پریس ہی سیکھنے کے لیے صرف ڈان ایک پیراگن تو نہیں ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں. میرے بتانے کا مقصد یہ کہ چلو ایک آپ کو اچھی اوپینین ضرور دیتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں, پر آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ جن لوگوں کی آپ ایڈوائس دیتے ہیں ان میں سے 99% عام بندے ہوتے ہیں اور 1% سی ایس پیز ہوتے ہیں. تبھی اب غور سے سی ایس پیز کی ایڈوائس سنیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بات کرنا, ایک ہوتا ہے تجربہ کرنا. ٹھیک ہے, اگر مجھے ٹیکنیکس نہیں پتہ تھی, مجھے ٹیکنیکس کا نہیں پتا تھا, مجھے ایکسپریشن نہیں آتا, میری گرامر خراب ہے, ایف پی ایس سی کا دماغ خراب ہے کہ وہ مجھے 49 پوزیشن پہ لے آیا پاکستان میں. آپ میری بات میں یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو مار رہی ہوں, اپنی تعریفیں کر رہی ہوں. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ سی ایس پی کی ایڈوائس مس لیڈنگ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو کہ آپ کو مشورے دے رہا ہے اور ایک جو گزر کے آیا اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کیسے ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس پرسن کی بات کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں جو ایکسپیرینسڈ ہے. ٹھیک ہے, جو ایکسپیرینسڈ ہے. آپ سی ایس پیز کے انٹرویوز بھی دیکھا کریں, ان کی بات سنا کریں, جو وہ اسٹریٹجی بتاتے ہیں اس پر غور کیا کریں, کیونکہ وہ ایکسپیرینس لے کے آئے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر سی ایس پی کی اسٹریٹجی آپ پہ بھی چل جائے گی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو بہت زیادہ باتوں سے فائدہ ہوگا. مجھ سے پوچھا جائے کہ مجھ پہ کس کی اسٹریٹجی چلی, تو میرے فادر سی ایس پی تھے, مجھ پہ ایک سی ایس پی کی اسٹریٹجی چل گئی. ٹھیک ہے, تو آپ پہ بھی ایک سی ایس پی کی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں. اس سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یا تو سبجیکٹ کے ایکسپرٹ سے پڑھیں, انگلش گرامر ہے اس کا کوئی ایکسپرٹ ٹیچر اس سے پڑھیں, چاہے وہ سی ایس پی ہو چاہے وہ نہ ہو, لیکن وہ ایکسپرٹ ہو. ٹھیک ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو. یا پھر آپ سی ایس پی سے ایڈوائس لیں اور ان سے سیکھیں, ایویلیویشن کروائیں. ٹھیک ہے, اس کے بغیر پھر سی ایس ایس نہیں ہو سکتا. اسمارٹ اسٹڈی ریکوائرڈ ہے. اور اگر کوئی اور کوشچن ہے تو بتائیں, ورنہ چلو. اچھا, ریسرچ آرٹیکل کے بارے میں یہی مینشن کروں گی. ٹھیک ہے, پھر ایک دفعہ بتاتی ہوں. گوگل میں آپ نے صرف ٹاپک لکھنا ہے, ٹاپک. ٹھیک ہے, ٹاپک لکھیں گے تو نیوز سیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ دکھ رہا ہے, یہاں پہ امیجز لکھی ہوتی ہیں, امیجز, نیوز, ای ٹی سی. آپ نے اوپر لکھ دیا. آپ نے آج ہی کرنا ہے گھر جا کے,
آپ نے میری بات کو ابھی آزمانا ہے, بلکہ ابھی بیٹھے ہو تو ابھی آزما لو. اکانومی آف پاکستان, ٹھیک ہے, نیچے آپ نے اسے کلک کرنا ہے تو آرٹیکلز آ جائیں گے. یہ نہیں لکھا ہوگا 2016, لکھا ہوگا 6 hours ago, 12 hours ago, ٹھیک ہے. پھر ہم جیسے سی ایس پیز یہاں سے ایک ایک آرٹیکل, فار ایگزامپل میں نے اکانومی آف پاکستان دا ٹریبیون سے سیکھ لی ہے, ٹھیک, میری بات دھیان سے سنیے. جینڈر میں نے سیکھ لیا, جینڈر کے کیا گلوبلی حالات کیا, میں نے الجزیرہ سے. اور میں نے بریگزٹ کو سیکھ لیا بی بی سی سے. اور مجھے کوئی پوچھے گا کیا کیا پڑھتے ہو, میں کہوں گی بی بی سی, الجزیرہ اور دا ٹریبیون, تو وہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اسے. سی ایس پی ایسے ہی کہتے ہیں, کیونکہ آپ سنیں نا, وہی کہتے ہیں میں بی بی سی بھی پڑھتا ہوں, میں ٹریبیون بھی پڑھتا ہوں, میں الجزیرہ بھی پڑھتا ہوں. ہم انسان ہی ہوتے ہیں, ہمارا کوئی اور کسی اور مخلوق سے نہیں ہمارا تعلق, ہم انسان ہوتے ہیں. ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی ٹاپک کو مجھے لگا جینڈر اسٹڈیز الجزیرہ میں نہیں اچھا لکھا ہوا تو میں بی بی سی سے دیکھ لوں گی, بی بی سی میں نہیں لکھا ہوا تو میں ڈان میں دیکھ لوں گی, دا ٹریبیون میں دیکھ لوں گی, انٹرنیشنل نیوز ہے, ڈیلی ٹائمز ہے. اس کے بعد یہ کلیم ایکچولی آپ کو سی ایس پیز یا کوئی ایکسپیرینس پرسن یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا کہ میں نے ٹاپک پڑھنا کہاں سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دا ٹریبیون میں پڑھتی ہوں یا سارا الجزیرہ میں ہی پڑھتی ہوں, یہ پاسبل بھی نہیں ہے ہمارے لیے, ورنہ 4-5 ماہ میں ہی تیاری ہوتی ہے اگر آپ کو ایکسپریشن آتا ہے انگلش کا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. گرامر کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا, ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سمپل رائٹنگ کرتے ہیں سی ایس ایس اے میں, سمپل رائٹنگ سے آپ فارن کنٹری کے ایگزامس پاس کر جائیں گے, لیکن سی ایس ایس از اے کمپٹیشن. صرف بہت سمپل لکھنا, مائی نیم از نیاب, وٹ از یور نیم, اس سے سی ایس ایس نہیں ہو سکتا, سوری. ہاں ہاں میرا بیٹا صحیح کہہ رہی. آپ دیکھو, آپ ایک کو اوپن کرو, آپ نے آپ کو 3 چیزیں ایکچولی ریکوائر ہوتی ہیں جو آپ نے نا ڈھونڈ لینی ہوتی ہیں فٹافٹ. ہاں تو بتانے لگی ہوں. آپ کو پتا نا اکانومی اوپن کیا ہے, آپ نے ایک آرٹیکل اوپن کیا, اس میں اسٹیٹسٹکس, آپ کو ایک دفعہ اسکرول کرو گی نا اسٹیٹسٹکس تمہیں ویسے ہی تمہاری آنکھوں کو نظر آ جائیں گے, فوراً اسٹیٹسٹکس سائٹ پہ لکھ لی, ٹھیک ہے. پرابلمس کیا ہے, تم نے صرف اسکرول کرنا ہے, غور سے دیکھنا ہے کہ پرابلمس والا پیراگراف کون سا ہے. ایک ایسپیرنٹ جو پڑھتا ہو ایٹ لیسٹ وہ اتنا سمجھ سکتا ہے. پرابلمس کے لیے سافٹ کاپی میں اسی کو کلک کرو گی تو وہ کاپی ہو جائے گا فوراً پی ڈی ایف میں, ٹھیک ہے. اس کے پرابلمس لو. سولوشنز ہمیشہ اینڈ پہ ہی ہوتے ہیں, پہلے کبھی نہیں ہوتے. تو اینڈ پہ آرٹیکل کے جا کے دیکھو اس نے یہ بات کی ہے, اگلے آرٹیکل میں کسی اور نے کوئی سولوشن دیا ہے اس پہ, تو سولوشنز بھی تیار ہو جائیں گے. سولوشنز ہوتے ہی اینڈ پہ ہیں. اگر میں نے کسی ٹاپک کے سولوشنز دینے ہوتے تھے, پورا آرٹیکل چھوڑ کے اینڈ پہ دیکھتی تھی لاسٹ پیراگراف کی اس نے بات کیا, کیا اس نے سولوشن دیے. اور میری جگہ اگر ساتھ والا پورا آرٹیکل پڑھا ہے تو اینڈ پہ جا کے سولوشنز تک ویسے ہی تھک جائے گا کہ پتہ نہیں سولوشنز کب آئیں گے. کامن سینس کی بات ہے, سولوشنز اینڈ پہ ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں زیادہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اسٹیٹسٹکس, فیکٹس اینڈ فگرس اور سولوشنز, کیونکہ آپ کو سیل سرونٹ سولوشنز دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ پرابلم ہو گیا پاکستان میں, اب کیا کریں, یہ پرابلم ہو گیا تو اب کیا کریں. تو اگر آپ کو اسی لیول پہ یہ نہیں پتا کہ یہ پرابلم ہو جائے تو کیا کریں, اسپریڈ اویئرنیس یا سے نو ٹو کرپشن, یہ نارمل سولوشنز ہیں, ذرا انوویٹو سولوشنز لے کر آئیں, ڈیجیٹلائزڈ. اینی تھنگ ایلس؟ لکھتی تھی 2-3 گھنٹے منیمم, ہاں 2 سے 3 گھنٹے لکھتی تھی اور باقی سارا ٹائم پڑھتی تھی. یہی طریقہ تھا کہ ایک دن آپشنل کر لیے اور ایک دن کرنٹ کر لیے, ٹھیک ہے. اور ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ میرے لیپ ٹاپ میں سامنے ہوتی تھی, ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کے مطابق پڑھتی تھی. چونکہ نوٹس بنانے میں بہت دیر لگتی ہے تو جو امپورٹنٹ ہوتے تھے ان کے نوٹس بنا لیتی تھی, باقی ساروں کو سافٹ کاپی میں, یعنی جیسے فار ایگزامپل میرے پرابلمس دیکھنی ہے نا کسی آرٹیکل میں, تو میں نے اپنے پی ڈی ایف یا گوگل جو پی ڈی ایف ڈرائیو ہوتی ہے اس میں لکھنا ہے کہ پرابلمس آف اکانومی آف پاکستان, اور وہاں سے اسے کاپی کرنا ہے, وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. جب لاسٹ پیپر مجھے اندازہ تھا کہ 1 مہینہ رہ گیا تو میں نے ان ساروں کو جو ہے نا وہ نوٹس کی صورت میں نکلوا لیا تھا اور پھر میں نے اسے ریوائز کر لیا تھا, کیونکہ ریویژن ضروری ہے. ایک دن آپشنل کرتی تھی, ایک دن کرنٹ کرتی تھی, اگلے دن اسی آپشنل کی ریویژن اور اسی جو ہے نا کمپلسری کی ریویژن کرتی تھی. جیسے آپ نے آپشنل کو چوز کیا, کیسے سوچ کے کیا, جو سبجیکٹس تھے ان کے اکارڈنگ آپ نے بہت دھیان سے چوز کیا, بہت سوچ سمجھ کے. میرے فادر نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اس میں. ہاں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو سوشیولوجی تمہاری زبان تو نہیں ہے, کرمنالوجی تمہاری زبان تو نہیں ہے, تمہاری زبان پنجابی ہے, ٹھیک ہے,
تم پنجاب کی ہو, تمہاری زبان پنجابی ہے, تو اگر تم اپنی زبان پہ عبور ہوگا دیٹ از فار بیٹر ایز کمپیئر ٹو آپٹنگ اینی ادر سبجیکٹ لائک سوشیولوجی, کرمنالوجی وغیرہ. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے اس وقت یہ بات سمجھائی کہ ان سے بہت بہتر ہے کہ تم اسے آپٹ کرو, پنجابی رکھو. انہوں نے کہا کہ میں نے 89 لیے تھے پنجابی میں, آئی ہوپ سو کہ تم بھی 80 کی لائن میں ہی جاؤ گی. آئی اسکورڈ 83 ان پنجابی ابھی. ہاں جی 100 میں. اب آپ اندازہ کریں 34, ایک منٹ, 34 لینے والا سوشیولوجی میں اور میں 83, ہمارا کیا کمپیریزن ہے آپس میں؟ ایک ایک نمبر سے آپ کا گروپ گر جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرا ایک نمبر کم آتا تو میں پولیس سروس سے فورن سروس میں فال کر جاتی. ہاں جی میم جب مین سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے, جیسے ہم لوگ میڈیکل میں ہیں ہاں, اور میرا زولوجی اور میرا مین کیمسٹری رہا ہے, تو زولوجی اور بوٹنی اور کیمسٹری تینوں ایک لائن کرتے ہیں, لیکن میرا مین زولوجی تھا تو مجھے وہ اچھے سے نہیں آتا, میں کہتی ہوں اچھے سے نہیں آتا. اچھا, تو پھر ان تینوں میں کیا تھا؟ تینوں نے رکھنے. تینوں میں میرا لا تھا, مسلم لا میں نے پڑھا, لا کو بھی میں نے پڑھا, پر میں نے انٹرنیشنل لا کو بھی میں نے پڑھا, اور کانسٹیٹیوشن لا کو بھی, پر چاروں میں سے میں نے دیکھا کہ مجھے کسی میں کمانڈ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اندازہ کیا کہ پولیٹیکل سائنس تو میرا مین سبجیکٹ تھا, میں اسے بہت دیر سے تیار کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل سائنس کا پیپر 2 ذرا سا اوور لیپ کرتا ہے, ذرا سا اوور لیپ کرتا ہے, تو کانسٹیٹیوشن لا پھر بھی ایک بہتر آپشن ہوگا ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل لا, کیونکہ لا میں نے انٹرنیشنل لا پڑھا اور میرے بڑے اچھے مارکس ہیں. پنجاب یونیورسٹی نے لا میں مجھے بڑے اچھے مارکس دیے ہیں انٹرنیشنل لا میں, 62 ہے میرا خیال ہے 100 میں سے. تو پھر بھی میں نے اس کو نہیں رکھا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی ڈگری کا اور کمپٹیشن کا حساب علیحدہ علیحدہ ہے. ڈگری میں کسی چیز کو کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمپٹیشن میں بھی اس پہ عبور رکھتے ہیں. کمپٹیشن میں دیکھیں کہ میں کس سبجیکٹ کو کتنی اچھی طرح تیار کر سکتا ہوں اور پاکستان میں ایسپیرنٹس کے مقابلے پہ کیسے آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھو سوشیولوجی کرمنالوجی سے تو بہتر ہے کہ جتنی مرضی محنت کر لو, 60 ہوں گے 62 ہوں گے. پنجابی لکھنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, چونکہ لکھ کے نہیں نا دیکھی اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے. مجھے بھی لگتا تھا, میں تو بہت انگلش بچا تھا. ہاں وہی بات کہ اب پوئٹری کو ریکارڈ کرو اپنے ورڈز میں, پوئٹری کو ریکارڈ کرو. جہاں اتنے ٹیچرز ہیں وہاں پہ ایک پنجابی کا ٹیچر بھی صحیح. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو اپنے ورڈز میں پنجابی کا کچھ شعر بولو اور اسے ریکارڈ کرو, اسے بار بار سنو. 10-15 دفعہ سننے کے بعد تمہارے منہ پہ ہو جائے گی, پکی بات. آزما لینا, آزما لینا. ہاں ہاں ہاں, بہت دھیان سے دیکھو. ایک تو لینگویج کو میں پریفر کرتی ہوں ہمیشہ. ہسٹری کے بارے میں یہ کہتی ہوں, یو ایس ہسٹری میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. ذرا دھیان سے سوچو کہ یو ایس ہسٹری ہونی چاہیے یا پھر برٹش ہسٹری ہونی چاہیے, یورپین. برٹش اور یورپین تھوڑی لمبی ضرور ہیں, پر ان میں کمپٹیشن کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یو ایس ہسٹری میں ہے. یو ایس ہسٹری چھوٹی ہے اور برٹش ہسٹری, یورپین ہسٹری بہت لمبی ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ دھیان سے سوچیں کہ کیا یو ایس ہسٹری میں بہت زبردست ہوں. اف یو فیل کہ ہاں یو ایس ہسٹری میں مجھے ہرانا بہت مشکل ہے, مجھے ساری تھیوریز آتی ہیں, ساری ہسٹری آتی ہے, مجھے پتا ہے کون کون سی اپلیکیشنز ہوں گی کرنٹ پہ, پھر یو ایس ہسٹری میں جاؤ. ورنہ باقی اتنی اچھی ہسٹری کے سبجیکٹس کا آپشن ہے. مجھے پتا تھا آئی واز ناٹ گڈ ایٹ یو ایس ہسٹری, 2 مجھے آتی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہوں. دیئرفور پھر میں نے برٹش ہسٹری کو رکھا اور میرے بہت اچھے مارکس ہیں اس میں بھی. نہیں کرنا چاہیے ایسے, نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اپنی ایکسپرٹیز دیکھو نا. اگر میں نے برٹش ہسٹری میں 68 اسکور کیے ہیں, اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ تمہیں بھی وہی کمانڈ ہوگی جو مجھے ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے برٹش ہسٹری میں صرف 3 کوشچنس اٹیمپٹ کیے ہیں, چوتھا کو شروع کیا تھا, مجھے چوتھا نہیں آتا تھا, پھر بھی میرے 68 ہے. تو اگر شاید کر لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور بھی کرم کرتے. پھر بھی آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. تو میں یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ میں نے برٹش ہسٹری پہ بہت محنت کی ہے. آپ میں سے کوئی یہ سوچ کے کہ میم کے اتنے اچھے مارکس ہیں میرے بھی آ جائیں گے, یہ نہیں پاسبل. آپ نے اپنی دیکھنی ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں, کس چیز کو کتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے کوشش کیا کرو, یوٹیوب پہ کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھو, اس کے بعد بہت اچھا ہو جاتا ہے, اچھا سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے یہ سبجیکٹ میں جانا چاہیے یا اس میں جانا چاہیے. سبجیکٹ کو چوز کرنے میں ٹائم لگایا کرو. بٹ 1 منٹ اس کا کوشچن لے لوں. جی دیکھو کوئی مقابلہ نہیں. اچھا, اور کچھ
چلو تمہارے 30 سال کا پہلے جواب دیتے. مجھے اردو میں بہتر, مجھے میری اردو اچھی ہے, مجھے اردو اچھا لکھنی آتی ہے, تو میں نے سوچا کہ مجھے اردو میں دینا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اردو میں دو یا انگلش میں دو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی روح کو سمجھ کے جواب دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی یا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی بھی بات کرے گا. تو یہ نہیں کہ سارا کا سارا خطبہ حجۃ الوداع پہ لکھ دیا اور جس چیز کو اس نے ٹچ کرنے کو کہا تھا اسے ٹچ نہ کیا, ٹھیک ہے. ایکسٹریمزم پہ اگر وہ کوشچن دیتا ہے تو اسے ڈسکس کرنے کے بعد یہ بتاؤ کہ آج کے دور میں اسلام کے وہ احکامات کیسے اپلیکیبل ہیں, کیونکہ ہر پیپر کو کرنٹ سچویشن اور سینیریو کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے کوئی کوشچن اٹیمپٹ کیا تو میں نے یہ ضرور بتایا کہ آج کے دور میں اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اسلامیات میں بھی, ٹھیک ہے. اور آیات کو میں نے حفظ کیا ہے. عورتوں پہ, زکوٰۃ پہ, نماز پہ, حج پہ میں نے لکھی اور اپنے چارٹس اپنی الماری کے آگے لگائے ہوئے تھے, اور وہ سب کے سب جو ہے نا میں صبح اٹھتے ہی پہلے ان کی تلاوت کرتی تھی کہ مجھے یاد رہیں. اور جب آپ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ تلاوت کرتے ہیں, روز حفظ نہیں کرتے, تلاوت کرتے ہیں, تو وہ خود بخود آپ کی زبان پہ آ جاتی. انگلش میں رکھو یا اردو میں, لیکن آپ کا آیات کوٹ کرنا, ریفرنسز کوٹ کرنا یہ لازم ہے, اور کرنٹ سینیریو پہ اپلیکیشن کرنا اسلامیات کی وہ لازم ہے, ٹھیک ہے. دوسرا پنجابی کی بات, انٹر میٹرک کی پنجابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر آپ کو انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ اگر بابا فرید یہ کہہ رہے تھے تو کیوں کہہ رہے تھے, اگر یہ شلوک لکھے گئے ہیں تو ان کی روح کیا ہے, اس میں روحانیت کی کون کون سی جو رمزیں ہیں وہ شامل ہیں, یہ سب کچھ ڈسکس کرنا پڑتا ہے. پھر ڈیفینیٹلی اشعار جو ہے نا وہ تو بیوٹی کے لیے ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے بہت زیادہ لکھنے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لکھنے ہوتے ہیں. اور تیسرا بھی کوئی تھا سوال؟ ہاں ہاں, دیکھو اگر ڈیجیٹلائزیشن یا ٹاپک آ گئے ہیں, چلو اکانومی آف پاکستان کا, اکانومی جیسے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں مجھے بتانا نہیں ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہے, مجھے یہ بتانا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کیا ہیں, ہماری ایکسپورٹس کی ریشو کیا ہے, امپورٹس کی ریشو کیا ہے. یہ سب چیزیں ڈسکس کروں گی تو ہی اندازہ ہوگا نا کہ میں نے ریسرچ کی ہے. اکانومی جیسے ٹاپک کو, یا جینڈر پہ میں بتاؤں گی وومن کیسز کتنے, ریپ کیسز کتنے, ایسڈ کیسز کے بارے میں بتاؤں گی, ایسڈ ٹیکس کے بارے میں, آنر کلنگس کے بارے میں بتاؤں گی. ڈیفینیٹلی ان کا پاکستان کا جینڈر میں یا انڈسز میں کیا رینکنگ ہے یہ بھی بتاؤں گی. ایک ویسے ہی سمپل بتا دینا تو ریسرچ بیسڈ ہونا نا, وہ تو کتاب سے بھی پڑھ سکتے تھے, ریسرچ بیسڈ ریکوائرڈ, ٹھیک ہے. بس میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے. اپنی مرضی سے کسی کی مرضی سے نہیں, نہ یہ دیکھنا میڈم نے آپ نے یہ سبجیکٹ رکھا تھا تو میں یہ رکھ لوں, یہ سوچنا ہے کہ میری ایکسپرٹیز کس میں ہے. مجھے لگتا ہے مجھے دیکھو ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کا بار بار ریفرنس کیوں دیتی ہوں, ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جاؤ, وہاں جا کر سلیبس کو دیکھو کہ کیا مجھے پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کے سلیبس میں پولیٹیکل سائنس زیادہ کنوینئنٹ لگ رہا ہے یا آئی آر زیادہ کنوینئنٹ لگ رہا ہے. ایک دفعہ یہ اندازہ کر لو کہ میں اس پہ جو نا محنت کر سکتا ہوں, اس کے بعد اس پہ بہت بہت زیادہ محنت کرو. دا گراؤنڈ از فار یو. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ڈگری کی ہو تو ہی سلیکٹ کرتے, جب پڑھنے لگو گے, کیونکہ سی ایس ایس کے ایسپیرنٹ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ڈائیورسفائڈ نالج ہو ہر طرح کا. بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا میرا میرا پنجابی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, برٹش ہسٹری کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, رکھنی پڑتی ہے, مجبوری ہے, مجھے چیک کرنا ہے انہوں نے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میں مجھے کچھ آتا نہیں, میں ایک ہی سبجیکٹ پہ فوکس تو نہیں ہوں, ایک ہی سبجیکٹ کی مطلب اسپیشلائزیشن تو نہیں ہے میری. مجھے کسی بھی سچویشن میں پھینکے, فار ایگزامپل کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور آپ اگر خیر سے اسسٹنٹ کمشنر ہیں تو آپ کے مجھے صرف پروٹیسٹ ڈیل کرنے آتے ہیں, اگر انفلیشن ہو جائے وہ مجھے ڈیل نہیں کرنی آتی, مجھے ٹماٹروں کی قیمت اوپر جا رہی مجھے وہ ڈیل نہیں کرنی آتی, کیونکہ میری تو ایکسپرٹیز ہی پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے میں. ایسا تو نہیں ہوگا, جو سچویشن شہر کی ہوگی یو ہیو ٹو کنٹرول. ایز این اے ایس پی یہ تو نہیں کہہ سکتی بس مجھے منشیات پہ ہی عبور حاصل ہے, اور اگر یہ کچھ اور کرے گا, کڈنیپنگ کرے گا تو میں نے اسے پکڑنا نہیں. وی ہیو ٹو مولڈ آور سیلف اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو آپ کو پہلے سے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر سبجیکٹ آپ کو سب کچھ پتا ہو. دیکھ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں کمپٹیشن کے لیے, نہیں گروپس کے لیے, کہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ نے چوز کرنا ہی کرنا ہے وہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسٹیمنا تمہارا اسٹیمنا, اگر تم سے ہاں اسٹیمنا, لیکن اسمارٹ ورک, جلدی سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھا کرو, فوراً سے کوئی آرٹیکل پڑھ لیا کرو, بجائے اس کے کتاب لے کے بیٹھو 5 گھنٹے سوچتی رہو.
وہی کام جو آپ 5 گھنٹے میں کرو گی میں اسے اسمارٹ ورک سے آدھے گھنٹے میں کروں گی. یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کس چیز سے جلدی سمجھ آتی ہے. اگر تمہیں لگتا ہے مجھے یوٹیوب کی ویڈیو سے فوراً سمجھ آ جاتی ہے تو اتنا کھپنے سے بہتر ہے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے آئیڈیا کر لو کہ افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کیا ہیں. اس کے بعد آگے جا کے موو کر لینا ریٹن ایکسپریشن پہ. اگر جو تم نے سنا ہے جو تمہارے پاس نالج ہے تم سے اچھا ایکسپریس کر سکتی ہو تو بس یہی سی ایس ایس ہے, صرف یہی سی ایس ایس ہے. کتابیں پڑھنا ڈھیر ساری پڑھنا وہ ضروری ہے لیکن اب ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ساتھ چلے. ہاں جی کوئی سوال؟ جی بیٹا آپ کا لاسٹ کوشچن. آئی ایم ٹیکنگ لاسٹ کوشچن. موسٹلی جو مینٹور ہوتے ہیں وہ جو ہمارے بیک گراؤنڈ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں اوپن کرنے نہیں دیتے, یعنی وہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ انہیں اوپن کرو. ایسا نہیں. دیکھو کیمسٹری میں آپ کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کا سبجیکٹ ہے, میں کیمسٹری میں بہت اچھا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ٹیچر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کیمسٹری میں کمپٹیشن کا لیول بہت زیادہ ہوگا, یا پھر آپ جس لیول پہ سوچ رہے ہو مجھے کیمسٹری آتی ہے مجھے اس لیول پہ نہیں آتی. صرف اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں وہ سبجیکٹ میرا اتنا اچھا ہے کہ میں کمال کر دوں گا, پاکستان میں مجھ سے مقابلہ کرنے والے بڑے کم ہوں گے, پھر تو رکھو, ٹھیک ہے, لیکن ویسے مت رکھو. لٹریچر کے طور پہ میں نے بی ایس آنرس انگلش لٹریچر کو بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن میں نے لٹریچر پھر بھی اس لیے نہیں رکھا کیونکہ مجھے پتا ہے میں جتنی مرضی محنت کر لوں 83 نہیں آنے والے, تو پنجابی از اے گڈ آپشن. ٹھیک ہے, چلو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, بہت بہت خیال رکھو. انشاءاللہ ویل میٹ یو ان نیکسٹ بیچ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگا